بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعدہ تختی نمبر تختی نمبر 3 حروف مقطعات. قرآن پاک میں حروف مقطعات کتنے ہیں؟ ایک نیچے والا بٹن. حروف مقطعات بتائیں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ ادھر دیکھ لو کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ گنتی کر رہے ہیں اس کو. چلو یہ کتنے ہیں؟ سارے لاتے ہیں. کتنے ہیں؟ 12 16 14 سارے رہتے ہیں جی. تو اب یہ بات نوٹ کر لو، قرآن پاک میں حروف مقطعات جی تکرار کے ساتھ صورتوں کے شروع میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ 29 ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے کلمات ہیں؟ 29. ٹھیک ہے، 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں. تو بات تکرار کے ساتھ میں نے عرض کیا نا، جیسے الف لام میم میں کئی بار آتا ہے، الف لام را کئی بار ہے، حامیم کئی بار ہے. سمجھ آئی؟ تو پہلی تختی کے حروف کتنے ہیں؟ 29. اس کے بھی کتنے ہیں؟ 29. ٹھیک. اس تختی کی ترتیب قرآنی ہے. ترتیب قرآنی کیا مطلب ہے بھائی؟ الف لام میم سے لے کر نون تک یہ بالکل قرآن میں ترتیب سے موجود ہے. الف لام میم پہلا اور نون حروف مقطعات میں آخری حرف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کا ایک خلاصہ ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ نقص اصلکم حی طاہر. نوٹ فرما لیں، نون قاف صاد. نقص اصلکم تمہارا شہد، عین سین لام کاف میم اصلکم. حی ہا اور یا اس کے اوپر تنوین آ گئی. طاہر تو الف آنکھوں والی ہا اور را. تو یہ حروف جو میں نے ناقص اصلکم حی طاہر بولا، اس میں بھی کتنے حروف ہیں؟ 14 ہیں. کتنے ہیں؟ 14. ان میں سے 8 مد والے اور باقی بغیر مد کے، یعنی صرف مد اصلی ہے، بڑی مد نہیں ہے. بات مکمل. اس تختی کے اندر جو بچوں کو مشق کروانے کے لیے اہم حروف ہیں، آپ نے پہلا حرف کروا دیا تو آپ نے پہلے پہ نشان لگا دیں، دوسرے پہ نشان لگا دیں. ٹھیک ہو گیا؟ پہلا اور دوسرا. اس کے بعد آپ کو کاف ہا یا عین صاد اس پر نشان لگا دیں. کتنے ہو گئے؟ 3. بلکہ ایک الف لام را پہ بھی لگا دیں. تو اس کے ساتھ یہ کاف ہا یا کتنے ہو گئے؟ 4. تو سین میم کتنے ہو گئے؟ 5. اور عین سین قاف 6. یہ 6 حروف اس تختی کے اندر بچوں کو اچھی طریقے سے مشق کروا دیے جائیں، خود بھی اچھی طریقے سے مشق کر لی جائیں، تو یہ تختی حل ہو گئی. یہ 6 حروف خاص ہیں. ٹھیک. اب کیسے پڑھنا ہے جی؟ پہلے حرف کو الف لام پڑھیں. یہ جو اشارہ کیا نا یہ غننے کا ہے. کیسے؟ بچے کو بتائیں بیٹا یہ کیا ہے؟ غنہ. کیا ہے؟ اب میں نے اشارہ کیا تو یہ لام مد کا اشارہ اور یہ کیا اشارہ؟ غننے کا. تو بعض بچے جو کہتے ہیں الف لام، کہتے آپ نے کہا چپ. یہ چپ کا اشارہ نہیں ہے. کس کا اشارہ ہے؟ غنہ. ٹھیک. اچھا یہ اشارہ کیوں کروا رہا ہوں؟ کیونکہ عام پڑھا جو جاتا ہے نا الف لام میم، وہ نبی بھی چھوٹ جاتا ہے. تو اس پر خاص فوکس اور توجہ دلانے کے لیے ہم نے پہلے روک لیا کہ غننے کی عادت ڈالیں پھر پورا پڑھانا ہے. اب پورا پڑھنے لگے.
الف لام میم. شاباش. اگلا حرف اس کے اندر آواز ناک میں نہ جائے، اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے جی. اگلے حرف میں ایسے پڑھیں گے الف لام میم صاد. سمجھ آ گئی جی. اچھا اس کے اندر اسی طرح مد غنہ، میم کی مد کے بعد نا ایک غلطیاں ہوتی ہے، اس کے اندر 2-3 غلطیاں ہوتی ہیں، غور سے سنیے. میم صاد کیا ہوا؟ کلکلا. میم صاد سکتا، ٹھیک ہے. میم صاد کیا ہوا؟ غنہ. یہاں غنہ نہیں ہے، تو یہ 3 ممکنہ غلطیاں یہاں پر ہو سکتی ہیں، وہ نہیں ہونے دینی. شاباش. الف، اس الف لام اور کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھیں ذرا الف لام. آگے کیسے پڑھیں گے؟ را. دیکھو لمبا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. کہتے ہیں بھی اتنا لمبا کیوں کیا؟ دیکھو سب کھڑی زبر ہے، لمبا کرتے ہوتے ہیں. ہاں جی سمجھ آئی بات؟ کیا یوں مجھے بھی سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ گئی. تو عرض کرنا ہے کیسے، پھر اس کو کیسے سمجھائیں گے، بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ بیٹا پہلی تختی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ را. کیا پڑھا تھا؟ اس میں الف را کے آگے لکھا ہوا تھا، وہی الف یہاں پر اس کے اوپر لکھ دیا. جیسے پہلی تختی میں پڑھا تھا را، ادھر بھی پڑھیں گے را. زیادہ لمبا لوجیکل ہے، اس طریقے سے بچے کو سمجھانا ہے. الف لا. اب یہاں بھی غلطیاں وہی 3 ممکن ہیں. لام را، لام رو، لام رو. تو یہاں غنہ نہیں. کیسے صحیح پڑھیں گے؟ الف لام رو. الف لام میم را. کاف کلکلا غلطی، ٹھیک ہے. کیف غلط. ہاں یا برابر، ہاں یا ایک لمبا کر دیا ایک چھوٹا کر دیا، غلط. سمجھ آئی؟ اور عین کے اندر پہلے اس کو ہاف کو پڑھتے ہیں آدھا. کاف ہا یا برابر. اب ہا یا برابر کرنا ہے. اب بھائی کیسے کر رہے ہیں؟ کاف ہا یا. آنکھوں سے اللہ خیر کرے، کوئی بات نہیں. اچھا جی آگے عین پر توجہ دینی ہے. عین پر مد ہے، یہاں غلطی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ آواز مد کو پڑھتے ہوتے نا آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے مد اور غنہ جو اخفا ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. اب میں غلط پڑھ کر بتا رہا ہوں. عین صاد. اب مد کون سی تھی اور اخفا کون سا تھا؟ سارا ہی وہی تھا، سارا ہی اخفا تھا، ساری مد. تو سمجھ ہی نہیں لگی، غلطی سمجھے. اس کو اب صحیح کیسے کرنا ہے؟ مد کا اشارہ یوں کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اخفا کا یوں اشارہ کریں گے تاکہ مکس نہ ہو. مد کے اندر آواز ناک میں نہیں جانے دینی. شاباش توجہ. آئی غلط. آئی یہ کیا ہے؟ آئی صاد. اب دیکھو میں اشارہ کر کے بات کو سمجھا رہا ہوں ہے جی.
لیکن آپ لوگوں نے اشارہ کرتے ہو آپ کو شرم آتی ہے، غلط پڑھتے ہوئے شرم کیا کریں، اللہ معاف فرمائے۔ اشارہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھی بات کو سمجھ نہیں سمجھ سکتے اس کے ذریعے؟ سمجھو نا، اشارے کی کا مطلب کیا ہے؟ بات کو سمجھنا تو تمہیں شرم آ رہی، اور پھر جب غلط پڑھو گے پھر شرم نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عین صاد، اس کو بھی شرم آ رہی ہے۔ طہ، جس کو آدھا آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر پورا بھی بچے کو پڑھانا ہے، پریکٹس جب ہو جائے پھر پورا پڑھانا ہے۔ طہ، آجا، اس کو بھی اس طرح الف کی طرح دونوں الف کی طرح برابر کرنا ہے۔ اس میں غلطی ایک لمبا ایک چھوٹا ہو جاتا ہے، طہ اس طرح غلطی ہو جاتی ہے۔ صحیح جی، طہ سین پر توجہ دینی ہے، سین نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، نہیں بھائی نون کا میم میں ادغام ہو گیا تو نون کی آواز واضح نہیں ہوگی، ظاہر نہیں ہوگی، وہ میم کی آواز ہی ہوگی۔ تو جو تو کی بہت لمبا کر دیتے ہیں، صرف کھڑی زبر ہے، یہاں مد نہیں کرنی۔ طاسیم، غنہ پکڑنے کے لیے کیا، پھر غنہ چھوٹ گیا ادھر سے، سمجھ آئی؟ غنہ پکڑنا، پھر ایک مطلب پڑھے، قاسین، یاسین۔ اس کو یاسین جو سمپل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ بعض دوستوں سے غلطی کیا ہوتی ہے، جھٹکا لگا دیں یاسین، سمجھ آئی؟ تو اس کی پھر میں مثال بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی کا آپ کے چاچے مامے کا یہ نام ہو، ہاں جی، تو اس کو کیسے بلاؤ گے؟ ایسے بلاؤ گے نا، چاچا یاسین، میری گل سنیں، یاسین یوں کہیں گے؟ نہیں، کیسے کہتے ہیں؟ چاچا، ہاں، تو اس طریقے سے یاد کرو، چاچا یاسین، کیا بات۔ یعنی ہم جیسے اپنی لینگویج میں اس حرف کو بولتے ہیں اسی طرح ہی پڑھ لو، وہ غلط نہیں ہے۔ تو جو صحیح مثالیں اپنی اردو پنجابی میں ہیں وہ دے کر سمجھایا جائے، ٹھیک ہو گیا؟ شاباش۔ اوود، حامیم، حامیم، نہیں ناک میں پڑھ رہے ہیں بھائی، می ہے جی۔ عین کی نون میں اخفا، سین کے نون میں بھی اخفا، غلطی کیسے ہوتی ہے؟ عین، یہ ساری مد کے اندر اخفا ہو رہا ہے، غلط، ٹھیک ہے؟ مد کو یوں صاف، پھر اخفا علیحدہ کرنا ہے، واضح۔ عین سین قاف، ابھی ایک مطلب پڑھا رہا ہوں، بعد میں پریکٹس کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ قاف، نون، اس میں ہونٹ نہ بسوں کا جلدی کھل جاتا ہے تو پھر کلکلا ہو جاتا ہے، نون، یہ نون تو یوں نہیں ہونا چاہیے، آرام سے غور کریں، نون، سمجھ نہیں بات؟ مشق کریں گے، جزاک اللہ خیر۔